یہ بیان ہو بھی چکے ہیں، میں مختصراً بیان کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے تیسرے سال میں ہوا۔ حضرت عثمان کے نکاح میں پہلے حضرت رقیہ تھی، اور جب بدر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ اور دوسرا ابو الطفیل عامر ابن واصلہ، یہ ایک صحابی ہے، دنیا میں سب سے آخر میں انتقال کرنے والے یہ صحابی ہے، سب سے آخری صحابی جن کا انتقال ہوا وہ یہ صحابی ہے۔ تیسری بات حضرت حفصہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، اور چوتھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے پہلے بیٹے حضرت حسن کی ولادت ہوئی۔ اب جگہ دیکھیں، پہلی بات حضرت ام کلثوم اور حضرت عثمان کی شادی۔ حضرت عثمان کا مکان کہاں تھا؟ مسجد نبوی سے، دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی سے مشرقی جانب کے اندر حضرت عثمان کے دو مکان تھے، ایک چھوٹا ایک بڑا، یہ حضرت عثمان کا مکان۔ روضہ ہے نا، روضہ شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی سے جب یوں نکلیں گے بقیع کی جانب تو یہاں حضرت عثمان کا مکان۔ آگے دیکھیں، دوسرے نمبر پر یہ صحابی ہیں جن کا انتقال ہوا۔ سب سے آخری صحابی جن کا انتقال ہوا ہے وہ یہ ابو الطفیل عامر ابن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ سن 3 میں پیدا ہوئے اور 110 میں انتقال ہوا، یعنی 107 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، اور ان سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ملاقات ہوئی۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعی، بہت قریب ہیں ان کی سند۔ تو ہم فقہ میں مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پوری ایک جماعت تھی، انہوں نے ایک ترتیب بنائی ہے قانون کی، اسی پر ہم چلتے ہیں، ہر مسئلے کا حل اس کے اندر ملتا ہے۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے بنایا، انہوں نے بنایا قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک ترتیب دیا ہے، پورا مسائل کو ترتیب دیا ہے، آسانی ہے لوگوں کے لیے، اس پر ہم چلتے ہیں۔ آگے دیکھیں، اب یہاں ایک مناسبت سے بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میری امت میں بہترین وہ لوگ ہیں جو میرے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ کرام، پھر وہ جو ان صحابہ سے ملاقات کرتے ہیں یعنی تابعین، پھر جو ان تابعین سے ملاقات کرتے ہیں یعنی تبع تابعین، پھر کیا ہوگا ثم ان بعدہم قوم یشہدون ولا یستشہدون، پھر ایک ایسی قوم آئے گی کہ وہ گواہی دیں گے حالانکہ ان سے گواہی نہیں مانگی جائے گی، اور وہ خیانت کریں گے، امانت نہیں کریں گے، نظر مانیں گے، پورا نہیں کریں گے، اور ان کے اندر موٹاپا بڑھ جائے گا۔ موٹاپا کیا مطلب؟ موٹاپا یہ کنایا ہے غفلت سے، وہ غافل ہو جائیں گے، یا بہت زیادہ کھانے پینے کا شوق پیدا ہو جائے، دین سے غفلت پیدا ہو جائے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ وہ قسم کھائیں گے حالانکہ ان سے قسم نہیں مانگی جائے گی۔ یہاں بات آتی ہے خیر القرون کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 زمانوں کو بہترین فرماتے ہیں، میرا یعنی میرے ساتھ صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین۔ یہ کتنی مدت ہے؟ اور دیکھو ہمارے لیے بنیاد ہے، جب ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان 3 بہترین زمانوں میں یہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اگر ان 3 بہترین زمانوں میں یہ کام ہوا تو وہ ٹھیک ہوگا، اور اگر آج کے زمانے میں کام ہوتا ہے اور ان 3 بہترین زمانوں میں نہیں ہوا تو اس کو بدعت کہا جائے گا۔ یہ ہمارے لیے 3 زمانے اصلی۔ اب یہ 3 زمانے کب تک ہے؟ دیکھیں، پہلا زمانہ یہ 110 ہجری تک چلتا، 110 ہجری تک صحابہ، یہ 110 میں صحابہ ختم ہو گئے، 170 تک تابعین کا دور رہا، اور 220 تک تبع تابعین۔ یہ 220 تک یہ بہترین زمانے ہیں۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی کام دین کے نام پر ہوتا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ ان 3 بہترین زمانوں میں ہوا تو ٹھیک ہے، اگر ان 3 بہترین زمانوں میں نہیں ہوا، حالانکہ یہ دین کے زیادہ شوقین تھے ہم سے، آج دین کے نام پر ہوتا ہے تو ہم اس کو سنت نہیں کہیں گے، ہم ٹھیک اس کو نہیں کہیں گے، ہم اس کے لیے تیار بھی نہیں ہوں گے۔ آگے دیکھیں،
حضرت حفصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا۔ دیکھیں ان کا حجرہ کہاں تھا، یہ مسجد نبوی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے تھے سارے مشرقی جانب کے اندر۔ یہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، اس سے اوپر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا۔ آگے دیکھیں، حضرت حسن بن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے بڑے بیٹے، سن 3 کے اندر ان کی پیدائش ہو گئی۔ اب ان کا مکان کہاں تھا دیکھیں، یہ ہے حضرت حجرہ فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ، مسجد نبوی سے بھی اس جانب میں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ